بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت عائشہ رضی اللہ اور حضرت علی کی جنگ کے بارے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ سن 56 میں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت علی کو چوتھا خلیفہ منتخب کر لیا۔ حضرت علی چوتھے خلیفہ راشد منتخب ہوئے۔ حضرت علی کی یہ خلافت بھولوں کی سے ثابت نہ ہو سکی کیونکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے قبیلے کی جانب سے حضرت معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کی خلافت کو قبول نہیں کیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو سزا دی جائے، جس کے بعد حضرت علی کو دو بڑی جنگیں چمن اور صفین لڑنا پڑیں تو 644 میں دوسرے خلیفہ راشد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت اسلامی خلافت کی سرحدیں کیوں سر لے کر موجودہ پاکستان یعنی برصغیر پاک و ہند تک پھیلی ہوئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ راشد منتخب ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت بے حد نرم تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے گورنروں کے معاملے میں کچھ کوتاہیاں بھی ہوئیں، جس کی وجہ سے مختلف علاقوں کے گورنروں نے اختیارات کا بے دریغ استعمال کی وجہ سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف بصرہ میں بغاوت اٹھا لی۔ اس کے اختتام پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، ابو عزرت ابن عفان رضی اللہ عنہ کے مظلومانہ شہادت کے بعد مدینے کے لوگوں نے حضرت علی مرتضیٰ کو نیا خلیفہ چن لیا اور یوں 18 جون 656 میں حضرت علی خلیفہ راشد منتخب ہوئے۔ حضرت علی نے تقریباً 5 سال خلافت کے فرائض سر انجام کیے، لیکن ان 5 سالوں میں شاید ہی کوئی ایسی رات ہو جس میں علی سکون سے سوئے ہوں۔ حضرت علی نے خلیفہ بننے کے بعد دارالخلافہ کو مدینے سے کوفہ منتقل کیا۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پہلے بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سرفہرست تھیں۔ اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا قصاص لیا جائے اور قاتلین آسمان کو چن چن کر قتل کر دیا جائے۔ اس مطالبے میں ہزاروں مسلمان حضرت عائشہ کی جھنڈے تلے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے جمع ہو کر حضرت علی کے حامی تعداد میں زیادہ تھی، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا 656 میں اپنے حامیوں کے ساتھ بصرہ چلی گئیں۔ بصرہ میں حضرت علی کے حامیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اہل بصرہ کی آنکھیں تب کھلیں دسمبر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے حامی شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا۔ شہر کے باہر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے قصاص عثمان پر زوردار تقریریں کی، جس کے بعد بصرہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ کچھ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حامی تھے اور کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حامی تھے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد بصرہ کے بازوؤں میں حضرت علی اور حضرت عائشہ کے حامیوں کے درمیان تلخ کلامی شروع ہو گئی اور لڑائیاں شروع ہونے لگیں۔ یہ دونوں گروہوں نے جوتے مارنے شروع کر دیے۔ اس وقت بصرہ کے گورنر عثمان بن حنیف، جو کہ حضرت علی کے ساتھ مخلص تھے، انہوں نے خون بہانا پسند نہ کیا، بلکہ انہوں نے حضرت علی احساس میں باغیوں کو شہر سے باہر خیمے لگانے کی اجازت دے دی۔ حضرت علی کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت علی بھی اس دوران مدینے سے بصرہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ بصرہ کے گورنر عثمان بن حنیف کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا قاصد پہنچا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پیغام پہنچایا۔ اس میں آپ کے باغیوں کے بارے میں فرمایا کہ یا تو وہ میری بیعت کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن اس سے پہلے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فوج شہر سے باہر دفاعی پوزیشنوں میں موجود بصرہ کے گورنر نے صلح کی ایک اور کوشش کی اور انہوں نے مشہور شاعر
حضرت ابو سعود کو صلح کے لیے مومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس روانہ کیا، لیکن بدقسمتی سے یہ صلح نہ ہو سکی، جس کے بعد بصرہ کی فوج جنگ کے لیے شہر سے باہر نکلی۔ بصرہ کی فوج کے گورنروں نے مقامی فوج کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فوج پر حملہ کر لیا۔ دونوں جانب سے خونریز جنگ جاری رہی، دونوں جانب سے بے شمار مسلمان شہید ہوئے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فوج میدان جنگ میں اس ابتدائی جھڑپ کے بعد دونوں جانب سے جنگ بندی ہو گئی۔ یہ جنگ بندی چند دنوں کے لیے، اگر جنگ بندی ایسے ہی جاری رہتی تو حضرت علی کے پہنچنے پر حضرت عائشہ کے لشکر پر قابو پانا آسان تھا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے مشورے پر سپاہیوں کو ایک معمولی دستہ بصرہ شہر میں خاموشی کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت مل گئی۔ بصرہ کے گورنر عثمان بن حنیف جب مغرب کی نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے باہر نکلے تو اس دستے نے اچانک حملہ کر کے گورنر بصرہ کو اغوا کر کے پڑاؤ میں لے لیا۔ صبح حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ نے ایک دستے کو ساتھ لیا اور شہر کے حصے پر حملہ کر دیا جہاں خوراک کا کچھ ذخیرہ موجود تھا۔ اس حملے میں چند مسلمان غلام بھی شہید ہو گئے جنہیں سندھ کی مہم سے غلام بنا کر لایا گیا تھا۔ اس کے بعد حکیم بن جبلہ اپنی فوج کے ساتھ حضرت عائشہ کے پڑاؤ میں جا پہنچے اور انہوں نے حضرت عبداللہ سے گورنر بصرہ کے عثمان کی رہائی کا مطالبہ کیا، لیکن حضرت عبداللہ نے گورنر بصرہ کی رائے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت حکیم بن جبلہ نے 700 کے مختصر فوج کے ساتھ حملہ کر دیا، لیکن کچھ ہی دیر میں حکیم بن جبل تینوں طرف سے 22 سپاہیوں کے گھیرے میں آ گئے۔ حکیم بن جبلہ آخری سانس تک بڑی بہادری کے ساتھ جنگ لڑتے رہے۔ اس جنگ میں حکیم، ان کا بیٹا اور بہت سے سپاہی شہید ہو گئے۔ حکیم بن جبلہ آخری سانس تک بڑی بہادری کے ساتھ جنگ لڑتے رہے۔ اس کے بعد بصرہ پر حضرت عائشہ کی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ ادھر دوسری جانب حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی فوج کے ساتھ بصرہ کی جانب پیش قدمی کر حضرت عائشہ نے مقامی قبائل کو قصاص عثمان کے لیے لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دی، جس کو چند قبائل نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کوفہ کے گورنر حضرت ابو موسیس کو لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن ابو موسیٰ اس جنگ میں غیر جانبدار رہے، جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ کو معزول کرتے ہوئے اپنے بیٹے امام ابن علی علیہ السلام کو کوفہ روانہ کر دیا۔ 5 دسمبر کو حضرت علی اپنے 10,000 سپاہیوں کو مصدوم کرتے ہوئے اپنے بیٹے امام حسین ابن علی علیہ السلام کو کوفہ روانہ کر دیا۔ 5 دسمبر کو حضرت علی اپنے 10,000 لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں جا پہنچے۔ جنگ سے پہلے مولا علی علیہ السلام نے صلح کے لیے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں فریقین کے مابین صلح ہو گئی، جس کے بعد امیر المومنین حضرت علی نے وہاں سے کوچ کا ارادہ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا: اے لوگو سنو، کل میں یہاں سے کوچ کرنے والا ہوں۔ آپ کی مراد بصرہ جانے کی تھی۔ یہ لشکر کو خبردار کیا کہ کل کوچ کرتے ہوئے میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ آئے جس نے کسی بھی سطح پر شہادت عثمان کی کوئی مدد کی ہو۔ حضرت علی کے لشکر میں بھی خوارج موجود تھے جو کہ کسی بھی فتنے کا باعث بن سکتے تھے۔ دوسری جانب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لشکر میں بھی چند فتنہ پرور سپاہی موجود تھے۔ مسلمانوں کے مابین امن نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس بات کا پتہ تھا کہ اگر یہ جنگ نہ ہوئی تو بعد میں ان کا سر ضرور کٹے گا۔ چنانچہ رات کے اندھیرے میں جب دونوں لشکر اپنے اپنے قیام گاہ میں آرام کر رہے تھے تو اچانک حضرت عائشہ کے لشکر میں موجود چند سپاہیوں نے چپکے سے امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے لشکر بارش کو شب خون مارتے ہوئے حملہ کر دیا۔ دونوں طرف سے تلواریں آپس میں ٹکرانا شروع ہو گئیں۔ امیر المومنین اس وقت سے ناآشنا تھے۔ وہ پکار پکار کر لوگوں کو جنگ سے باز رہنے کی تلقین فرما رہے تھے، لیکن 36 ہجری جمعے کے دن بصرہ کے قریب امیر المومنین حضرت علی اور حضرت عائشہ صدیقہ
صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مابین ایک خون ریز معرکہ ہوا جو جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے۔ ناظرین، جب جنگ اپنی اختتام کو پہنچی تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے بصرہ کے چند مہترین دستوں کو لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے بائیں جانب حملہ کر لیا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج کا مایہ دستہ، جس کی کمان حضرت مالک بن اشتر کر رہے تھے، انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فوج کے بائیں پہلو پر کسی سختی کے ساتھ مقابلہ کیا کہ چند ہی لمحوں میں مقابل دست پسپا ہو گئے۔ اس کے بعد مروان ابن الحکم اپنے دستوں کے ساتھ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، جبکہ حضرت علی نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یاد کروائی تو وہ جنگ سے علیحدہ ہو گئے۔ دوران مروان، جو کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا تحادی تھا، طلحہ پر تیر برسائے، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ دوسری جانب امیر المومنین کے لشکر نے تمام باغیوں کو کچلتے ہوئے فتح حاصل کر لی۔ ناظرین، جنگ جمل میں دونوں جانب سے سینکڑوں مسلمانوں کی شہادت ہوئی۔ ایک اندازے کے مطابق امیر المومنین کے لشکروں کی شہادت 400 تھی، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لشکروں کی شہادت کی تعداد 2500 تھی۔ جنگ میں فتح کے بعد امیر المومنین حضرت علی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نہایت احترام کے ساتھ ان کے بھائی محمد بن ابوبکر کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیا۔ حضرت علی کی خلافت پھولوں کی سے ثابت نہ ہو سکی۔ خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے جنگ جمل لڑنا پڑی، جس میں ہزاروں مسلمانوں کا خون بہا، اور آنے والے چند مہینوں کے بعد انہیں اپنی زندگی کی بڑی جنگ، جنگ صفین، امیر الشام ابن معاویہ ابو سفیان کے خلاف لڑنی پڑی۔ اس چینل کو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔